معزز ناظرین، ساری کائنات پر اللہ کی طرف سے سلامتی و امن اور رحم و کرم کی دعا کے ساتھ پیش خدمت ہے ہدیہ سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ تمام انسانیت کو امن، سکون، سلامتی، شانتی، پیس اینڈ ٹرینکویلٹی کے ساتھ ساتھ ہدایت سے بھی نوازے، آمین۔ تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اور جاہ جلال تو صرف اللہ رب العالمین کو ہی سزاوار ہے، جو اپنے بندوں پر انتہائی الرحمن الرحیم ہے۔ وہ کریٹر اور سسٹینر ہے ہمارا اور ساری کائنات کا۔ وہ اپنی ساری مخلوق کا اکیلا محافظ ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قلب اطہر پر رب کائنات نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی جو الفرقان ہے، جس میں حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے فرقان، کسوٹی اور کرائیٹیریا موجود ہے۔ ایک ایسی کتاب جو اپنے آپ میں سیلف ایکسپلینیٹری ہے، جو اپنا بیان آپ ہے، اپنی مثال آپ ہے اور بے نظیر ہے، ہر خاص و عام کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آئیے اسی کتاب ہدایت سے اپنے رشتے کو آن کرتے ہوئے آج ہم سورہ نور کی آیت پر غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، اپنے اخلاقی سدھار کے لیے، اپنے مورل کریکشن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری دنیا بھی کامیاب بنا دے اور ہماری آخرت حسین بنا دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، صدق اللہ العظیم۔ ہمیں اقرار کرنے میں ذرا بھی تعمل نہیں ہے کہ عرش اعظم سے نازل شدہ کلام ربانی کی عربی مبین کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کما حقہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مفہوم اس کی روح سے قریب ہو سکیں اور ہمارا رب ہماری مدد فرمائے۔ کیا تم نے غور کیا کہ اللہ چلاتا ہے، ڈرائیو کرتا ہے بادلوں کو، پھر وہ ملاتا ہے ان بادلوں کو ایک دوسرے میں، پھر اللہ ہی انہیں تہ بتہ کرتا ہے ایک مخصوص انداز میں، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش نکل آتی ہے ان بادلوں کے درمیان سے اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے، پھر وہ ڈال دیتا ہے ان اولوں کو جس پر چاہتا ہے اور پھیر دیتا ہے، ٹرن کر دیتا ہے انہیں جس سے چاہتا ہے۔ ممکن ہے کہ بجلی کا فلیش اچک لے جائے ان کی بصارتوں کو۔ موسم باران، بادل، بجلی، کڑک، آسمان سے رحمتوں کا نزول، بارش سے مردہ زمین کا لہلہا اٹھنا، سبزے کے زمین پر پھیل جانے کے نیچرل پروسیس کو انسان دیکھتا ہی رہتا ہے اور اسی طرح اپنی زندگی میں واٹر سائیکل کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ باشعور انسان ان ہدایات سے، گائیڈنگ سگنل سے عبرت حاصل کرتا ہے، جبکہ عام طور سے ہم لاشعوری طور پر بہت سارے واقعات سے بے تعلق گزر جاتے ہیں۔ کیا بخارات کے اوپر جانے کا نظام، بادلوں میں ان کا کنورٹ ہونا، پھر بادلوں کا مختلف سمتوں میں سفر کرنا، ایک دوسرے پر ان کا تہ در تہ جمع ہونا، ان کے حجم کا گھٹنا بڑھنا، زمین سے ان کی ہائٹ کا کم زیادہ ہونا، کیا یہ سب خود بخود ہو رہا ہے؟ کیا کسی نظام کے پابند ہے یا یہ اپنی مرضی کے خود ہی مالک ہے؟ غور کرنے پر ایک انسان کا کامن سینس خود بخود پکار اٹھے گا، نہیں، اس پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ زبردست، باصول، موسٹ پرفیکٹ کریٹر، ایک ہی خلاق العلیم کے حکم اور فیصلے کے ماتحت فنکشن کر رہا ہے۔ اس طرح کی ہر فطری اور نیچرل سائیکل پر غور کیا جائے تو ہمیں رب تعالیٰ کی شان، اس کے کمال کی معرفت حاصل ہوگی، ہم میں خوف بیدار ہوگا، اپنے رب سے قربت میں اضافہ ہوگا۔
عبرت کی نگاہ بنے گی ہماری، جسے فرمایا ہمارے رب نے اپنی کتاب ہدایت کے چیپٹر 2 ورس 164 میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک کئی طرح کی عبرت دلانے والی نشانیاں ہیں انسانوں کے لیے آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ان کے کریشنز میں، رات و دن کے تسلسل کے ساتھ آگے پیچھے آتے جاتے رہنے میں، اور کشتی اور جہاز جو بہے چلے جاتے ہیں سمندر میں، انسانیت کے لیے کئی طرح سے نفع بخش ہیں۔ آسمان سے اللہ نے بارش برسا کر پھر سے نئی زندگی بخشی زمین کو اس کی موت کے بعد، اور زمین میں پھیلا دیے ہر طرح کے جاندار موونگ کریچرز۔ ہواؤں کا مختلف اسپیڈ پہ مختلف سمتوں میں بہنا، آسمان اور زمین کے درمیان بغیر کسی سہارے کے یہ بادل، بلا شبہ ان تمام چیزوں میں کئی طرح کی نشانیاں ہیں، سائنس اینڈ ایویڈنسز ہیں ان انسانوں کے لیے جو اپنی عقل، لاجک اور ریزن کا استعمال کرتے ہیں۔ مدت دراز سے بغیر ستونوں کے زمین پر سایہ فگن یہ آسمان، انسانیت کے قافلوں کو اپنی پیٹھ پر لادے تیزی سے گھومتی ہوئی یہ گیند نما زمین، دریاؤں اور سمندروں کے پانی میں باؤنسنگ اور اچھال کی خاصیت، انسانوں اور ان کی ضرورت کی اشیاء کا ایک بر اعظم سے دوسرے تک لانے اور لے جانے والی کشتیاں اور سمندری جہاز، آسمان سے نازل ہونے والی بارش سے مردہ دھرتی کا دوبارہ جی اٹھنا، سبززار مخملی قالین سے زمین کا لہلہانا، ہواؤں کا پلٹ پلٹ کر مختلف اسپیڈ میں بہنا، زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کی بغیر کسی سہارے کے موجودگی، یہ ایسی عام فہم اور کامنلی آبزرڈ نشانیاں ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور یقین دلاتی ہیں کہ اس پرفیکٹ سسٹم اور نظام کو ایک موسٹ پاورفل اینڈ گلوریس رب نے ڈیزائن دی ہے، وہ زبردست قوتوں والا، طاقتوں والا، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں اور ہمسر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی۔ پھر ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اس مقصد کو تلاش کریں، ہم تلاش کریں کہ اس مقصد کے تحت ہم سے کیا مطلوب ہے، پھر اپنی پوری سعی اور لگن سے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بادل اور بارش کے موضوع پر ہمارے رب نے اپنی کتاب میں چیپٹر 30 ورس 48 میں اسی بات کو اس طرح پیش کیا، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ اذا ہم یستبشرون۔ اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اللہ کے حکم سے چلاتی ہیں، پھر اللہ پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے، پھر ان بادلوں کو ایک دوسرے پر تہ در تہ لگاتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کے درمیان سے بارش قطروں کی شکل میں نکل آتی ہے۔ اس بارش کو رب تعالیٰ اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے برساتا ہے اور وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح چھوٹے بڑے بادلوں کو خالق کائنات ہواؤں کے دوش پر چلا کر ایک گھنے بڑے بادل میں کنورج کر دیتا ہے۔ اب اس گھنے اور بڑے بادل میں مزید چھوٹے چھوٹے بادل جمع ہونے سے ایک طرح کا اپ ڈرافٹ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بادل ورٹیکلی بڑھنے لگتے ہیں، اور جب پانی کے ذرات انتہائی سرد ہو کر اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ بادلوں کا اپ ڈرافٹ انہیں سنبھال نہیں پاتا، تو ان بھاری بادلوں کے درمیان سے بارش کے قطرے برسنے لگتے ہیں۔ وہ بادل
جو 25,000 سے 30,000 فیٹ کی بلندی پر پہنچ کر سپر کول ہو جاتے ہیں تو ان سے اولے برسنے لگتے ہیں۔ درس حاصل ہوتا ہے ہمیں اس طرح کی آیات سے کہ جس رب العالمین نے سسٹم کو اتنا پرفیکٹ بنایا، ہم نے اور ساری انسانیت نے اس کے مائٹ، اس کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے لرز جانا چاہیے، اس کی سزا سے خوفزدہ رہنا چاہیے، اس کی عطاؤں اور بخششوں کے امیدوار بننا چاہیے۔ نہ صرف بارش بلکہ اس پورے پروسیس میں اور بھی کئی درس عبرت ہیں۔ بادل جو برقی طور پر چارج ہو جاتے ہیں، منفی برقی بار رکھنے والے اولے یا ہیل سٹارمز بادل کے نچلے حصے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ٹھنڈے پانی سے لبریز بھاری بادلوں کا نچلا حصہ منفی باردار یا نیگیٹیولی چارجڈ بن جاتا ہے، اور یہ منفی برقی بار یا نیگیٹیو چارجز کڑک اور تھنڈر بولٹس کی شکل میں سطح زمین سے جا کر ڈسچارج ہو جاتا ہے، جس سے بجلی دکھائی دیتی ہے، جسے ہم لائٹننگ کہتے ہیں۔ مانسون کے موسم میں آسمان پر چھائے ہوئے گھنے بادلوں کی وجہ سے رات کے بھیانک اندھیروں میں اچانک بجلی کون جاتی ہے، ہمیں امید بنتی ہے رب تعالیٰ کی رحمتوں کی، لیکن ان بجلیوں کی چمک میں بھی ایک عبرت ہمارے لیے موجود ہے کہ اتنی طاقتوں اور قوتوں کے مالک کی سزا بھی شدید ہو سکتی ہے۔ ہمیں خوف اور فرمانبرداری کی کیفیت آئے، ہمارے شب و روز کی زندگی میں ایمانداری کا چلن پیدا ہو، ہمارے اخلاق سدھریں۔ یہ بجلیوں کی چمک بھی بے اصول اور بے مقصد نہیں ہے، ہماری طرح کسی آتش بازی کا شوق پورا نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس لائٹننگ سے برقی توانائی کا ماحول کے ساتھ ایک عمل ہوتا ہے جس سے نائٹروجن اور آکسیجن کے سالمات یعنی مالیکیولز جدا جدا ہوتے ہیں۔ نائٹروجن کے آزاد سالمات سے مالیکیول سے نائٹرک آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ تیار ہوتے ہیں۔ اب نائٹروجن کے مرکبات، یہ کمپاؤنڈز بارش کے ساتھ ساتھ زمین میں آ کر جذب ہو جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر رب تعالیٰ بجلی کو ویران زمین پر بھیجتے ہیں۔ اگر یہی لائٹننگ شہری آبادی پر ہوتی رہے تو کیا انسانیت کے یہ قافلے، ان کے یہ شہر، ان کی یہ فلک بوس عمارتیں اسی طرح زمین پر آباد دکھائی دے سکتی ہیں؟ اگر ایک مقدار سے زیادہ یہ لائٹننگ شہری آبادیوں پر ہوتی رہے تو کیا انسانیت زندہ رہ سکے گی؟ ان چیزوں پر غور کر کے ہم اپنے رب کی رحمت اور اس کے فضل کا اعتراف کریں۔ ہمارا رب جب ہمیں غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے تو سارے ہی معاملات پر اثر نو غور کر کے ہمیں اپنی زندگی کو اپنے رب کی رضا والے راستے پر موڑ لینا ہے۔ انسانیت کے رب کے اتنے عظیم پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچا کر اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے۔ ہمیں خواب خرگوش سے جگانے کے لیے اسی پروسیس کے دوران کڑاکے اور تھنڈرز ہوتے رہتے ہیں، بعض مرتبہ زمین ہلنے لگتی ہے، عمارتوں کے شیشے بجنے لگتے ہیں، گھن گرج ہوتی ہے اور ہیبتناک شور ہوتا ہے۔ انسانیت کے لیے اس میں بھی پیغام ہوتے ہیں۔ اپنے رب کی قوتوں کو ہم پہچانیں، اپنی بے بضاعتی اور ہیلپ لیسنس کو تسلیم کر لیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ یہ بھاری بھاری بادل اور اس طرح کے کڑاکے اور بجلی کی یہ چمک ایک زبردست قوتوں والے، عظیم طاقتوں والے رب کے حکم سے ایک مخصوص نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ بجلی کی طاقت نہیں کہ وہ اپنے رب کے حکم کے بغیر کسی انسان کو نقصان پہنچا سکے، کسی مخلوق کی مجال نہیں کہ وہ اپنے خالق کی نافرمانی کر جائے۔ یہ تو انسان ہی ہے کہ اپنے رب کی اتنی نشانیوں کے باوجود اسے نہیں پہچان پاتا، اپنے رب کے جلال سے لرزتا نہیں، اس کی سزا سے ڈرتا نہیں، اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا۔ ہر سال تقریباً 5 پاؤنڈ نائٹروجن لائٹننگ کے ذریعے زمین کو حاصل ہوتی ہے، جس سے زمین کی زرخیزی، فرٹیلیٹی میں اضافہ ہوتا ہے، جو ہمارے لیے کبھی ممکن ہی نہیں۔ بادل، بجلی، کڑک اور برسات کا یہ مکمل نظام انسان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ اس کا رزق بھی اسی سسٹم پر منحصر ہے۔ اگر زمین پر یہ حالات نہ گزریں، بخارا زمین سے اوپر نہ اٹھیں، بادلوں کی شکل میں یکجا نہ ہوں، قطروں کی شکل میں بارش نہ برسے، تو کیا اس زمین پر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ اگر پانی سے لدے یہ سارے بادل ایک ساتھ زمین پر ٹوٹ پڑے تو کیا آبادیاں اپنی مادی ترقی کے باوجود باقی رہ سکتی ہیں؟ کیا قطروں کی شکل میں برسات کا یہ نظام خود بخود چلتا ہے؟ کیا اس نظام کا کوئی خالق نہیں ہے
کیا یہ نظام ہمارے قابو میں ہے؟ کیا اس نظام میں ہمارا کوئی عمل دخل موجود ہے؟ اور سب سے اہم سوال تو یہ ہے، کیا ان نعمتوں کا ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ اس بات کو رب تعالیٰ اپنی نورانی کتاب کے چیپٹر 7 ورس 57 میں فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وہی رب کائنات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بارش جیسی اس کی رحمت کے نزول سے قبل، یہاں تک کہ جب ہوا بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم ڈرائیو کرتے ہیں ان بادلوں کو مردہ زمین کی جانب، پھر ہم برساتے ہوئے ان بادلوں سے بارش پھر نکالتے اس پورے سسٹمز کے ذریعے انسانوں اور مویشیوں کی غذا، ہر طرح کی سبزیاں، پھل فروٹ، اناج، دالیں، سبزہ اور چارہ بھی اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو۔ اب تمہیں اپنی زندگی کے مقصد اور حساب دیے جانے کے تعلق سے بیدار ہو جانا ہے۔ یہ واٹر سائیکل جو ہر سال انسان کے سامنے ہوتا ہی رہتا ہے، اسے یاد دلاتا ہے کہ کس طرح مالک کائنات مردہ زمین کو بارش کے ذریعے دوبارہ زندگی کی جلا دیتا ہے۔ وہی رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمام انسانوں کا حشر برپا کرے، انسان کو اس کی موت کے بعد دوبارہ اٹھا کر حساب لے کہ اتنی نیرنگیوں بھری نعمتوں والی زمین پر کس طرح اور کس انداز سے اپنی زندگی گزاری۔ بارش جیسی یہ رحمت مالک کائنات نے زمین پر بسنے والی اپنی ایک اہم مخلوق انسانوں کے لیے برسائی۔ اگر وہ اسے مقدار سے زیادہ برسا دے تو انسانوں کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن جائے۔ کبھی کبھی ہمیں سبق سکھانے کے لیے اسی بارش کو موسلا دھار برسا کر سیلابی کیفیت پیدا کر کے ہمارا رب ہمیں غفلت سے جگاتا بھی ہے۔ کیا اس طرح کے مواقع کو ہم کیش کرتے ہوئے توبہ کر کے اپنی زندگی سدھارتے ہیں، یا پھر اسی روش کو قائم رکھتے ہیں جو ہمارے رب کو ناپسند ہے؟ اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ان حادثات سے پوزیٹیو سگنلز لیتے ہوئے ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہم میں تڑپ پیدا ہو، ہم ڈسکور کریں کہ ہمارا رب کن اعمال سے راضی ہوتا ہے، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اپنی رضا کے کاموں کی لسٹ ہمارے رب نے اپنی کتاب میں بار بار فراہم کی ہے۔ ایک حوالہ بیان کرتے ہیں، چیپٹر 89 ورس 17 to 20، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ کلا، نو، شیورلی ناٹ، جو تم نے سوچا ہے ویسی بات ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے کسی یتیم کی تکریم نہیں کی ہوگی، کسی قدرتی نعمت سے محروم شخص کی عزت نہیں کی ہوگی، بھوکی اور غریب انسانیت کی ضرورت کو پورا کرنے کی تم میں ارج نہیں اٹھی ہوگی، انکلیمڈ پراپرٹیز کو، میراث کے مال کو تم نے سمیٹ کر کھا لیا ہوگا، اور مال و دولت سے تم نے بڑی جم کر محبت کی ہوگی۔ اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ جن نعمتوں سے ہمارے رب نے ہمیں نوازا ہے، چاہے وہ شخصی ہوں، چاہے اجتماعی ہوں، قومی ہوں، کسی بھی طرح سے سسکتی ہوئی انسانیت کے کام آئیں، ہمارے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی تکلیف پر ہمارا دل تڑپ اٹھے، محروم اور ہیو ناٹس کی ہمیں فکر ہو، اور یہ سارے اعمال صرف ہمارے رب کی رضا کے لیے ہوں۔ نام و نمود اور شہرت کی بجائے ہمارے رب کی بہترین مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت اور انسانیت کی خدمت، فلاح و بہبود کی طرف ہم اپنے مالک کی خاطر متوجہ ہوں۔ ہم صدق دل سے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائے۔ ہم صدق دل سے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری غفلت سے جاگ جائیں۔ ہم دعاگو ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمارا داخلہ جنت نعیم میں کروا دے۔ بارش ہو یا خزاں، ہمارے رب کے ہم شکر گزار بندے بنے رہیں۔ بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی چمک سے ہم اپنے لیے درس عبرت حاصل کریں۔ ہمارے رب کی کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ کر
ہمارے رب کی رضا والے کاموں کی ہمیں توفیق حاصل ہو اور اسے ناراض کرنے والی حرکتوں سے ہم حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش جاری کر دیں. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.